بات میں عرض کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اب یہ دو نطفے جب اکٹھے ہو گئے یعنی مرد کا اور عورت کا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی بچے میں چیزیں قوت والی ہیں، کیا معنی ہڈیاں ہیں، عزم ہیں، اعصاب ہیں اور طاقت والی جو چیزیں ہیں وہ ساری بنتی ہیں مرد کے پانی سے، اور جتنی نرم و نازک چیزیں ہیں وہ ساری عورت کے پانی سے بنتی ہیں کہ اس کے بال ہیں، اس کے اندر خون ہے، لطافت ہے، وہ عورت کے پانی سے بنے گا۔ اس کے پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ ڈھانچہ ہے مرد کا، بندے کا سٹرکچر ہے، وہ سارا مرد کے پانی سے بنے گا، کیونکہ اس میں اللہ نے الگ قوتیں رکھی ہیں اور عورت کے مسئلے میں اللہ نے الگ لطافتیں اور نزاکتیں رکھی۔ تو ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، اور یہ ایسے حقائق ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کبھی کبھی یہودیوں نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی باپ کی شکل پہ ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا علی ماء الرجل، جب پانی مرد کا غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل میں، واذا علی ماء المرأة، جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کی شکل میں۔ اچھا، اور کبھی دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے تو کچھ اعضاء جو ہیں وہ باپ کی شکل پہ ہوں گے، کچھ اعضاء جو ہیں وہ ماں کی شکل پہ۔ اچھا، کبھی کبھی خدا کی شان ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دادے کی شکل پہ ہوتا ہے، بچہ نانے کی شکل پہ ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا دیکھو تمہارے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ کہا جی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا جی فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ 20 جو ہیں تمہارے ایک رنگ ہے، یہ ایک عجب رنگ کا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور ایل کو نہیں اندھا، اس کی کوئی رنگ ہوگی نا، میں نانی دادی کی ادھر کھینچ گیا۔ اسی طرح بچوں میں بھی تو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب عورت حمل سے ہو، حاملہ ہو، اس کی توجہ جس پہ زیادہ ہوگی، کبھی کبھی بچے کے اعضاء پہ اس کا بھی عکس پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں اپنے کلینکس میں بھی یا اس حاملہ کے گھر میں بھی خوبصورت بچوں کی، ہیلدی بچوں کی تصویریں لگوا دیتے ہیں تاکہ عورت کی آتے جاتے اس پہ نظر پڑے اور خدا کرے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی ذرا صحت مند ہو۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی مثلا ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اس کو دیکھتی رہتی ہے، تو خدا کی قدرت ہے اس کے بھی اثرات آ جاتے ہیں بچے، اللہ کی شان۔ تو اس لیے لازمی بات ہے کہ ہر کسی کے احکام، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ عورت ہو یا مرد، اس میں بلوغ کے علامات ہیں کہ ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہیں۔ آج کل تو خیر ٹیسٹ ہیں اور وہ دانت دیکھ لیتے ہیں، دانت گن لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں جو سب کو نظر آ سکیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر عورت کے ایام حیض شروع ہو گئے مانا بالغ، اگر اس کے سینے کے ابھار سے انداز ہو رہا ہے بالغ، اسی طرح اگر مرد ہو یا عورت ہے اس کو احتلام ہو گیا یعنی مادہ منویہ آ گیا، مانا ہے کہ بالغ۔ اب بالغ ہونے کے بعد عورت کے لیے خاص طور پہ ایک چیز ہے جس کا نام حیض۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کے لیے ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور بعض لوگوں نے تو خیر ایک روایت لکھی ہے، اس کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں ہے کہ بس ہے یعنی وہ قدرتی بات ہے نا کہ ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے مکی صاحب یہ جتنی جھوٹی روایتیں ہیں نا انہوں لذت بڑی ہوتی، کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ گڑ کے سنایا جائے نا لوگوں کو اس پہ واہ واہ بڑی ہوتی۔ جیسے عام طور پہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مؤذن تھے، تو کہتے ہیں کہ حضور نے ان کو روک دیا کہ حضرت بلال کو کہ اذان نہ دو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ لفظ صحیح نہیں کہہ سکتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ صحیح ادا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں اشہد، اشہد نہیں کہتے بلکہ سین سے کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس لیے اذان کوئی اور دے گا۔
وہ کہتے ہیں کہ جناب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھی، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، اور ساری رات حضور جناب پریشان ہیں اور بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں اور صبح نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ حضور نے دعا کی اور جبریل آیا کہ اللہ میاں نے تو حکم دے دیا ہے جب تک بلال اذان نہیں دے گا صبح ہوگی نہیں، رات رک جائے گی۔ گھڑی ہوئی بات ہے، لیکن لوگ جناب بڑے ماشاءاللہ اش اش کر کے اٹھتے۔ آج آپ حرم میں جا کے دیکھیں ماشاءاللہ، آج کل رات میں سے سب معراج شریف کی رات کے عمرہ کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر معراج کی رات کا عمرہ کوئی عبادت ہے تو سب سے زیادہ حقدار تو ابو بکر تھا، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی۔ سب سے زیادہ حقدار حضرت عمر، عثمان و علی صحابہ آل بیت، ان میں تو کسی نے عمرہ نہیں کیا۔ وہ جی بس معراج کی رات ہے جی، ہاں جی برکت کی رات ہے، تو باقی رجب کا مہینہ بے برکت ہے۔ عجیب بات۔ اب دماغ ہے، گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، کوئی روکے گا کہیں؟ دیکھیں جی سب میں دیکھو جی، ہم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے جناب، عمرہ دیکھو جی، عمرہ تو ایک دین کا کام ہے نا جی۔ اگر آپ 7 چکر کے 8 چکر طواف کے شروع کر دیں، ہم کہیں گے یہ بھی دین کا کام ہے۔ آپ فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنی شروع کر دیں، جی مجھے تو بہت لطف آتا ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے حضرت، سبحان اللہ، صبح صادق کی گھڑی ہوتی ہے، میں تو جناب حضرت 2 رکعت حضرت دل ہی نہیں بھرتا، 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ سیدھے کافر ہو جائے، کیونکہ دین میں کوئی آدمی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ایام حیض جو ہیں، یہ عورت کے لیے اس میں مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم حیض 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے کم نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اور اسی لیے میری بیٹیاں، میری بہنیں، خاص طور پہ وہ کنواری بچیاں جو ابھی ابھی بلوغت کے قریب جا رہی ہیں، ابتدا میں کچھ مشاکل بھی ہوتے ہیں، لیکن چاہیے ان کو کہ ان ایام کا خیال کریں اور اپنی ڈائریوں میں، اپنی تاریخوں میں لکھیں کہ مجھے کب ابتداء حیض ہوئی، کب حیض ختم ہوا، کتنے دن میرا طہر رہا، پاکی رہی، اور اس کے بعد پھر کب حیض آیا، کیونکہ ہر عورت کی عادت جو ہے وہ مختلف ہوتی، کسی عورت کا حیض 3 دن ہے، کسی عورت کو 5 دن ہے، کسی عورت کو 6 دن ہے، کسی عورت کو 7 دن ہے، اور 23 دن اس کے پاکی کے رہیں گے۔ تو اس لیے سمجھ لیں کہ کم از کم مدت حیض جو ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو حیض نہیں ہوگا۔ یعنی ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں۔ اور اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ مثلاً ایک عورت کو 7 دن ایام حیض کی عادت ہے، پہلے دن خون آ گیا اور دوسرے دن بند ہو گیا، تیسرے دن بند ہو گیا، چوتھے دن پھر آ گیا، لیکن وہ عادت کے مطابق 7 دن اس کو حیض میں سمجھا جائے گا، چاہے خون نہ آ رہا، جو اس کی عادت بن چکی ہے کہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، تو اس کے 7 دن جو ہیں وہ پورے حیض کے سمجھے جائیں گے۔ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جناب مجھے آج تو نہیں آیا لہذا میں آج پاک ہو گئی، نا، جتنے دن عادت کے ہیں اس کو حیض میں رہنا۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب عورت حیض میں ہو تو گویا نماز اس پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اس کے لیے نماز نہیں۔ کتنی بڑی رعایت ہے، کیوں؟ ایک عورت کو اگر 7 دن کی عادت ہے ایام حیض کی اور 5 نمازیں ہیں روز کی، تو 35 نمازیں اس کو قضا کرنی پڑیں گی۔ اللہ نے معاف کہ نماز قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہ حیض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی تو روزے عورت کو قضا کرنے ہوں گے میری بیٹی کو۔ کیوں؟ روزے تو سال میں ایک دفعہ آئیں گے نا، وہ تو ہر مہینے میں نہیں ہوتے روزے، وہ تو پورے سال میں ایک دفعہ آئیں گے اور اس کے 7 روزے قضا ہو جائیں گے۔ تو 7 روزوں کا قضا کرنا تو مشکل نہیں ہے، اور یہ بھی پابندی نہیں کہ لگاتار روزے رکھے، بلکہ جب مرضی آئے رکھے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ گرمی میں رکھے، آگے موسم ٹھنڈا آ رہا ہے ٹھنڈے موسم میں رکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ احکام۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حالت حیض میں جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، صاف بات ہے کہ وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، حتیٰ کہ
فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ ایک استانی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، معلمہ ہے، اور ہے بھی معلمہ قرآن کی، اور 8 دن یا 7 دن اس کو حیض کی عادت ہے، تو 7 دن تک وہ بچیوں کو کیسے پڑھائے؟ تو کہتے کنٹرول کر سکتی ہے، بیٹھی رہے، اور وہ اگر غلطی کرنے لگے تو آیت کا پہلا لفظ بتا دیا، یا ہجے کر کے بتا دیا، یا آیت کے کسی حرف پہ ٹوک دیا تاکہ متنبہ ہو جائے بچی پڑھنے والی، ورنہ پوری آیت جو ہے وہ عورت تلاوت نہ کرے حیض پر، اس کے لیے پڑھنا جائز۔ اچھا، بعض علماء، بعض ائمہ فقہا فرق کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے، کیا مانا میاں بیوی لیٹے ہیں اس کے بعد جنابت ہو گئی، یا عورت کو احتلام ہو گیا سوتے میں، جیسے مرد کو احتلام ہو سکتا ہے عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت نے آگے جب مسئلہ پوچھا تو حیران ہو گئی کہ اب تحتلم المرأة، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، تو اگر عورت کا پانی نہیں ہوتا ہے تو بچہ عورت کی شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے مرد کا پانی اسی طرح عورت کا پانی، جیسے اس میں خواہشات ہیں ایسے اسی میں جذبات ہیں۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ بعض علماء، بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتی، ذکر بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر حیض کی حالت میں ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھ تو نہیں لگا سکتی، لیکن اگر یاد ہے تو پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ حیض سے پاک ہونا عورت کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو عادت ہے 7 دن پورے ہوں تو بیچاری پاک ہو، لیکن جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں نہ، اٹھے جائے حمام میں غسل کر لے، السلام علیکم، فارغ ہو گئی۔ اس لیے بعض علماء جو ہیں حیض، نفاس اور جنابت میں فرق کرتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل نہیں، یاد بھی نہیں۔ اچھا، اب تمام ائمہ کے نزدیک عورت اگر حیض میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو وہ اپنے وظیفے شریفے جو ہیں وہ بھی یاد پڑھ سکتی، عورت اگر حیض میں ہے تو قرآن کا کوئی لفظ بطور دعا پڑھ سکتی ہے، بطور قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اب دیکھیں نا، جب ہم طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، گویا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کو بطور قرآن تلاوت کرنا، ایک ہے لفظ قرآن کو بطور دعا مانگنا، جیسے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور کئی آیتیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ حیض کی حالت میں عورت ذکر بھی کر سکتی ہے، اور عورت درود بھی پڑھ سکتی ہے، اور اللہ کا نام بھی لے سکتی ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور حتیٰ کہ بعض آیتیں جو بطور دعا پڑھی جائیں اس کا بھی عورت کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح میری بیٹی یہ دیکھ لیں کہ اگر مثلا اللہ آپ کو نصیب کرے، آپ میقات پہ آئی ہیں، آپ حج پہ آ رہی ہیں، آپ عمرے پہ آ رہی ہیں، اگر میقات کے آنے سے پہلے یا میقات پہ عورت کو حیض آ گیا، عورت کو اگر حیض آ جائے تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت ساری ہماری بیٹی آتی ہیں، بڑی روتی ہے مجھے حیض آ گیا، اور میرا حج خراب ہو گیا، اور میرا عمرہ برباد ہو گیا، اور میری مدینے میں زیارت نہ ہو، یہ جاہلیت ہے۔ حضور کی بیوی عائشہ امہات المومنین جب حج پہ آ رہی ہیں انہیں حیض آ گیا، جب حضور سرکار دو عالم حج سے فارغ ہو کے واپس جا رہے ہیں تو بیوی صفیہ کو حیض آ گیا، کہتے ہیں ان اللہ کتب علی بنات آدم۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک لطیفہ بعض لوگوں نے لکھا، اللہ عالم کس قدر حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا جنت میں کہ اس درخت کو ذرا چکھ لیتے ہیں، تجربہ تو کرے، ٹیسٹ تو لینا، تو سبب وہی بنی، تو چونکہ سبب آدم علیہ السلام کا وہ بنی اور آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھا ہم بھی پھر تیری بچیوں پہ ایسا حالات رکھ دیں گے، کبھی حیض میں روئے گی، کبھی نفاس میں روئے گی، کبھی بچہ پیدا کرنے میں روئے گی، تو نے جیسے میرے آدم کو رلایا ہے نا، روتی تم بھی رہو، تاکہ اللہ نے اس پر بطور سزا کی یہ چیزیں لازم کر دی ہیں کہ آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے مشورے دیے تھے نا ہم درخت چکھنے کے، تو اس کی صلہ یہ ہے کہ تم 9 مہینے بچے کو اٹھاؤ، پھر ولادت کے وقت ہی روتی رہو جب تک زیادہ فریاد نہ کرے، کہتے ہیں ابھی درد پورے شروع نہیں ہوئے، ابھی تھوڑے تھوڑے سے درد ہیں، تو اللہ نے وہ دردیں اس کے کھاتے میں ڈال دی ہیں کہ ساری زندگی یہ بھگتنی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ عالم، مجھے تو کوئی یہ حدیث نہیں ملی، بہرحال کتابوں میں ایسے میرے خیال میں لطیفہ ہی ہے، بعض لطائف بھی بنتے ہیں نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کچھ مولوی بناتے ہیں، کچھ واعظ بناتے ہیں، کچھ نعت خواں بناتے ہیں، کچھ ذاکر بناتے ہیں، کچھ پیر بناتے ہیں، اس کے بغیر کام چلتا نہیں۔ اصل مشکل یہ ہے، یہ پیری والا دھندا جو ہے نا، یہ جب تک اس میں مکر نہ ہو کام نہیں چلتا۔
ہمارے والد صاحب کے استاد تھے سہارنپور کے، وہ فرماتے تھے مولوی خیر محمد کہ دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے، جب تک مکر نہ کرو شکر سے روٹی نہیں کھا سکتے، پھر تو بھائی بھوکا رہنا پڑے گا۔ تو اس لیے عرض یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایام حیض میں اگر عورت میقات پہ آ جائے، عورت غسل کر لے، اور غسل جو ہے یہ پاکی کے لیے نہیں ہوگا، بات کو سمجھیے، کیوں آپ تو حیض ہے، یہ غسل ہوگا صرف صفائی کے لیے کہ بدن کو صاف کرے، اور غسل کرنے کے بعد نماز نہ پڑھے، لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اپنا تلبیہ پڑھے، مکہ شریف میں آئے، اپنے مکان پہ بیٹھی رہے، اپنے آپ کو احرام میں سمجھے کہ میں احرام میں ہوں باقاعدہ، نہ بال توڑے، نہ کنگھی دے، نہ خوشبو لگائے، نہ خامن سے بے تکلفی کرے۔ جب اس کے ایام گزر جائیں، اب فارغ ہو کے غسل کر کے، اور غسل بھی سادہ پانی سے یا ایسے صابن سے جس میں خوشبو نہ ہو، اگر خوشبو والا صابن استعمال کرے یا پرفیوم استعمال کرے یا یونیکلون استعمال کرے تو پھر تو دم دینی پڑ جائے گی۔ اچھا، اب جناب وہ پاک ہو کے غسل کر کے، یہ نہیں کہ پھر مسجد عائشہ جاؤ، اس کا وہی عمرہ باقی ہے، وہی نیت باقی ہے، جا کے طواف کرے، 2 رکعت پڑھے، صفا مروہ دوڑے، اور اس کے بعد اس کے احکام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اسلام اور عورت کے موضوع پر اس سلسلہ درس میں الحمدللہ کافی مواضوع پر بات ہوئی، اور سابقہ درس میں مسئلہ حیض پر بات ہو رہی تھی۔ حیض اور نفاس، حیض اس کو کہتے ہیں جو ہر بالغہ عورت کو ہر مہینے میں چند دنوں کے لیے خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، جسے ماہواری کہا جاتا ہے، مینسز کہا جاتا ہے، ایام کہا جاتا ہے۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم، یہ اللہ کا ہر عورت کے لیے ایک فیصلہ ہے، ایک حکم ہے، اور اس میں اس کی بہت بڑی بڑی حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی یہودیت میں اور زمانہ جاہلیت میں عورت کو ایام حیض میں اس قدر ناپاک، غیر پسندیدہ اور برا تصور کیا جاتا تھا کہ اس کو اپنے معاشرے سے گویا کاٹ دیا جاتا تھا کہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک الگ کمرے میں اپنے وہ عادت کے دن پورے کرے، اور اس دوران میں وہ کسی سے نہ ملے، کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، وہ بالکل بیچاری چھوت ہو کے پڑی رہتی۔ حتیٰ کہ آج بھی سامعین کا چونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ بلاد ہند سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں بھی یہ رسمیں ہیں، اور ہندوؤں کی وجہ سے بعض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں میں بھی یہ رسمیں ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیمار ہے تو حیض والی عورت جو ہے وہ مریض کے سامنے نہ آئے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی، اللہ معاف کرے، بچے بچی کو چیچک ہے، سمال پاکس جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں تو یہ جرم عظیم ہے کہ کوئی حیض والی عورت اس کے سامنے آ جائے، وہ کہتے ہیں بس اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ کسی اہم تقریب میں، یعنی ان کی مذہبی تقریب میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو یہ بات سمجھائی کہ بھئی حیض ایک چیز ہے جو اللہ نے ایک عورت پہ لکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ وہ ایک ناپاک چیز ہو گئی ہے اور اس کو دور کر دیا جائے اور معاشرے سے کاٹ دیا جائے، اب وہ نہ تو کھانا پکائے اور نہ خامن کی خدمت کرے اور نہ خامن کے ساتھ بیٹھے، یہ تمام چیزیں اسلام نے اس کی نفی کی۔
ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، عورت ہے، وہ تمام معاملات میں آزاد ہے، حتیٰ کہ ایام حیض میں وہ اللہ کا ذکر کرے، ایام حیض میں اگر وہ حج پہ آئی ہوئی ہے لبیک پڑھے، تلبیہ پڑھے، دعائیں کرے، یہ گناہ ہے۔